لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصب حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ گزارش ہے کہ اس سے بہتر آواز سے ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بآواز بلند۔ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، مناقب آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور مصائب سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طاہر و مطہر کارواں اپنی شان و شوکت کے ساتھ بڑی تیزی سے اپنی منزل و مقصود تک پہنچ گیا، اور آج شب اربعین یہ ہم 10ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ آج کی عشرہ مجالس کی یہ اگر عشرے کے سلسلے سے دیکھی جائے تو یہ آخری مجلس ہے، اور 10ویں مجلس میں آپ لوگوں کی شرکت خود آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، اور مجھ جیسے طالب علم کے لیے باعث افتخار ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مسلسل مجھ جیسے حقیر فقیر عبد ذلیل سراپہ تقصیر کے شکستہ الفاظ کو اپنی معتبر فکر کی جھولی میں جگہ دی۔ شہزادی آپ کی آمد کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور اس طالب علم کی ذاکری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت کے آخری چراغ امام آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے۔ بہرحال آج کی مجلس چونکہ ایک رزلٹ ہے جو آپ تک پہنچانا ہے، اور ایک نتیجہ ہے سیاق و سباق سمیٹ کے۔ عزیزان گرامی، حدیث قدسی میں ارشاد ہو رہا ہے، کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پس مجھے محبت ہوئی، مجھے چاہت ہوئی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق، تو میں نے ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا تاکہ میری معرفت ہو سکے۔ اور حدیث قدسی میں یہاں تک ہے کہ اس کائنات کو میں خلق نہ کرتا، اے محمد اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، اور اے محمد میں تمہیں خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا، اور میں علی اور محمد دونوں کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نقطۂ خلقت ہے ذات سیدہ، نقطۂ خلقت ہے ذات سیدہ، اور اسی لیے سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ شہزادی کے حوالے سے رسول کریم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا نہیں، میرے جگر کا ٹکڑا نہیں، بلکہ نہ جگر ہے نہ دل ہے۔ یہ ترجمہ آپ نے کیا ہے، حدیث کی لفظیں نہیں ہیں، حدیث کی سیدھی سیدھی سی لفظیں ہیں، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔
اور میرے ٹکڑے میں بڑی وسعت ہے. اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اور اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور اللہ کو اذیت دینے والا مسلمان نہیں ہوتا. اب یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور اسے ذرا سا محسوس فرمائیے گا. اللہ نے پنجتن پاک کے انوار کو جناب آدم کی پیشانی میں رکھا، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم تمام ملائکہ سجدہ ریز ہو جانا، یعنی سجدے میں چلے جانا. یہ سارا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، لیکن یہ انوار منتقل ہوتے ہوئے جناب آدم سے جناب ابراہیم تک آئے. جب جناب ابراہیم تک آئے تو اللہ نے ان نور کو ڈیوائیڈ کیا، انوار کو ڈیوائیڈ کیا. آدھا چلا گیا جناب اسماعیل کے دو بیٹے، ایک جناب اسماعیل، جناب ابراہیم کے دو بیٹے، ایک جناب اسماعیل اور ایک جناب اسحاق، دو بیٹے جناب ابراہیم کے. اللہ نے ابراہیم سے ان انوار کو ڈیوائیڈ کیا، دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. آدھا چلا گیا جناب اسحاق کی صلب میں، اور آدھا چلا آیا جناب اسماعیل کی صلب میں. جو جناب اسحاق کی صلب میں گیا وہ باقی انبیاء کا نور تھا، اور جو جناب اسماعیل کی صلب میں آیا وہ نور سردار انبیاء سرکار ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. بابا بہت غور سے سنتے رہیے گا، میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں. جناب ابراہیم سے نور ڈیوائیڈ ہوا، آدھا چلا گیا جناب اسماعیل کی طرف اور آدھا آ گیا جناب اسحاق کی طرف. جو جناب اسحاق کی طرف گیا وہ باقی انبیاء کا نور تھا، اور جو جناب اسماعیل میں آیا وہ فقط و فقط نور محمدی تھا. جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا جناب سرکار عبد المطلب تک پہنچا تو اللہ نے پھر اس نور کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا. آدھا چلا گیا صلب عبداللہ میں، اور آدھا آ گیا صلب ابو طالب میں. جو صلب عبداللہ میں گیا وہ نور محمد تھا، جو صلب ابو طالب میں آیا وہ نور علی ابن ابی طالب تھا. بھائی توجہ فرمائیے، جناب عبد المطلب سے اللہ نے ان دو نور کو ڈیوائیڈ کیا. آدھا گیا صلب عبداللہ میں اور آدھا گیا صلب ابو طالب میں. اب میرا ایک سوال ہے کہ جب صلب ابو طالب میں نور علی آیا تو پھر نور حسن بھی تھا. بھائی توجہ ہے، جہاں نور علی ہوگا وہی نور حسن ہوگا، جہاں نور حسن ہوگا وہی نور حسین ہوگا، جہاں نور حسین ہوگا وہاں پہ نور سید سجاد ہوگا. تو آدھا نور صلب ابو طالب میں، یعنی صلب ابو طالب میں ہے نور علی اور صلب عبداللہ میں ہے نور محمد. تو صلب ابو طالب میں جب نور علی ہے تو نور حسن بھی ہے، نور حسین بھی ہے اور نور سید سجاد بھی ہے. تو جب صلب عبداللہ میں نور سرکار ختمی مرتبت ہے، نور محمد ہے، تو پھر نور فاطمہ کو بھی ہونا چاہیے. بھائی تھوڑا سا جا کے سنیے گا، نور فاطمہ کو بھی ہونا چاہیے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اللہ نے صلب عبداللہ میں نور محمد کو تو رکھا، بھائی کاش کے بعد پہنچ جائے، لیکن نور فاطمہ کو صلب عبداللہ میں نہیں رکھا، نہ صلب ابو طالب میں نہ صلب عبداللہ میں. تو پھر کہاں رکھا؟ اللہ نے کہا کہ میں نے فاطمہ کے نور کو اپنے پاس رکھا. کاش کے بعد واضح ہو جائے، میں نے فاطمہ کو نور کو اپنے پاس رکھا. یاد کرو وہ وقت کہ جب سردار ملائکہ کے ساتھ، یاد کرو وہ وقت کہ جب سردار انبیاء، بھئی قرآن کی آیت ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات. کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی مسجد اقصی تک پہنچے، مسجد حرام. اب عزیزان گرامی جب معراج پہ محمد گئے تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے ایک سیب دیا جو محمد نے کھایا. اب پھر یہ نور ہوتا ہوا جناب خدیجہ میں منتقل ہو گیا. اب آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب فاطمہ کے نور کو نہ صلب عبداللہ میں رکھا نہ صلب ابو طالب میں رکھا، حالانکہ نور علی صلب عبداللہ میں تھا اور نور محمد صلب ابو طالب میں تھا اور نور محمد صلب عبداللہ میں تھا، لیکن نور فاطمہ کو اللہ نے اپنے پاس رکھا. اب آپ سے ایک سوال کروں، اگر یہ عشرہ کامیاب ہو جائے
تو جس نے مجھے بلایا ہے وہ چوراہے پر اپنا کالر کھڑا کر کے گھومے گا. بھائی کاش کے بعد پہنچ جائے. جو آرگنائزر ہے وہ اپنا کالر کھڑا کر کے گھومے گا. بھائی کیسی مجلس والی. بھائی بہت توجہ چاہتا ہوں, کتنا اچھا اشرا گزر گیا. عزیزان گرامی تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی پڑھیے کرتاز سامنے ہے, کالر آپ کیوں کھڑا کر رہے ہیں؟ تو فوراً بلانے والا کہے گا وسیلہ تو میں بنا, اگر میں نہ ہوتا تو خطیب نہ ملتا. بھائی تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے, عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. اگر میں نہ ہوتا تو آپ کو کرتاز کربلائی جیسا خطیب نہ ملتا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ اشرا ناکام ہو جائے, کامیاب نہ ہو, تو چوراہے پہ جو نکلنے والا انسان ہے جس نے مجھے بلایا وہ اپنے گھر سے مہینے بھر باہر نہیں نکلے گا, کیونکہ لوگ سوال کریں گے کہاں سے پکڑ کے لے آئے تھے. بھائی کون تھا, اس نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں, اور ہم بابا کرنا چاہتے تھے. ہماری زبان سے 32 دانتوں کے پہرے سے زبان آزاد نہیں ہوئی, اور 10 مجلسیں پڑھ کے چلے گئے. لیکن اگر کامیاب ہو گیا, آپ تصور نہیں کر سکتے میں کہاں جا رہا ہوں, اگر کامیاب ہو گیا تو بلانے والا کالر کھڑا کر کے کہے گا بلایا میں نے تھا, اگر میں نہ ہوتا تو کرتاز کربلائی نہ ملتے. اس کا مطلب یہ ہے پڑھ کے گیا ہوں میں کامیاب اشرا, اور کالر وہ کھڑا کر رہا جو بیچ میں وسیلہ بنا, جس سے کنیکٹیوٹی رہی, جس سے ارتباط رہا. اگر وہ نہ بلاتا تو مجھ جیسا خطیب آپ کو نہ ملتا. اور سلم عبداللہ میں ہے نور محمد, اور سلم ابو طالب میں ہے نور علی. یعنی ابو طالب اور جناب عبداللہ اور تمام اولیاء اور اوصیاء یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو محمد نہ ملتے, ہم نہ ہوتے تو علی نہ ملتے. بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, عبداللہ کہہ سکتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو محمد کیسے ملتے. ابو طالب کہہ سکتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو علی کا نور کیسے پہنچتا. لیکن ذات واجب کی قسم اس نے نور فاطمہ کو نہ سلم عبداللہ میں رکھا نہ سلم ابو طالب میں رکھا, بلکہ اپنے پاس رکھا. اس لیے کہ اب محمد کے لیے اور علی کے لیے انبیاء اور اوصیاء احسان جتا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا احسان ہے جو محمد پہنچ گئے, ہمارا احسان ہے جو علی تمہیں ملے. لیکن اللہ نے ذات سیدہ کو, نور سیدہ کو دنیا تک پہنچانے کے لیے نہ کسی ولی کا احسان لیا نہ کسی نبی کا احسان لیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد پر. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجم ولنا عطائہم اجمعین. بھائی دیکھیے یا علی مدد, میں یہ سمجھتا ہوں کووڈ کا دور تو چلا ہی گیا ہے, اور وبا کے دور میں دوا کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے. تو صلوات بلند آواز سے اور تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے. اتنے فاصلے میں تو جماعت بھی نہیں ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی یہ ہمارے بزرگان تشریف فرمائیں. آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس موضوع کو ذرا سا غور فرمائیں, ہمارے نوجوان غور سے سنیں. لیکن اسی ذات سیدہ پہ ہمارے مسلمانوں کا بڑا اعتراض ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ محمد کی ایک بیٹی نہیں تھی. بہت غور سے سنیے گا, آج کچھ دلیلیں میں اہل سنت کی کتابوں سے دینا چاہتا ہوں تو اپنی ذمہ داری کو سمجھیے گا. محمد کی ایک بیٹی نہیں تھی, بلکہ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں. لیکن سوال ہے, آپ کے مجمع کے آپ کی بیداری دیکھنے کے لیے پہلا جملہ روانہ کر رہا ہوں, چاہے جیسے, اگر یہ نہیں پڑھنے دیتا تو کم از کم آپ ہی کی آواز پہنچ جائے تاکہ میری آواز آپ کے دلوں تک پہنچ جائے. عزیزان گرامی, مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ محمد کی ایک بیٹی نہیں ہے بلکہ محمد کی 4 بیٹیاں ہیں. اور کون کون سی؟ جناب زینب, جناب رقیہ اور ام کلثوم. زینب, رقیہ اور ام کلثوم. اور چوتھی بیٹی کون ہے؟ مسلمان کہتے ہیں ہماری اور آپ کی شہزادی. لیکن ان کی باتوں کو نہ عقل تسلیم کر رہی ہے, نہ آیتیں ماننے کو لیے تیار ہو رہی ہیں, نہ حدیثیں ماننے کے لیے تیار ہو رہی ہیں. محمد کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ تھی بی بی سیدہ. 4 بیٹیاں تو تاریخ میں ہیں. بھائی جملہ کہنا چاہتا ہوں, حالانکہ آپ کی بھی کتابوں میں لکھا ہے اور اہل سنت کی بھی کتابوں میں لکھا ہے. جا کے آپ حیات القلوب کا مطالعہ کیجئے, اس میں باقاعدہ طور سے لکھا ہوا ہے کہ تاریخ اسلام میں 4 بیٹیاں ہیں. کون کون سی جس پہ اختلاف ہے؟ 4 بیٹیاں کون سی؟ زینب,
رقیہ ام کلثوم، اور چوتھی کون ہے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن ہم یہ نہیں تسلیم کریں گے کہ یہ 3 بیٹیاں جو آپ لے کر آ گئے، زبردستی بھرتی مورخوں نے جو بھرتی کر دی، یہ 3 بیٹیاں بیٹی تو تھی لیکن محمد کی نہیں تھی۔ بھائی تھوڑا سا جاگیے گا، بیٹیاں تو ہیں لیکن محمد کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ پہلا جملہ پہنچ گیا تو شاید آپ کی بیداری کا ثبوت مل جائے۔ اتنے بڑے مجمع سے میرا ایک سوال ہے کہ مسلمانوں سے پوچھئے گا، اگر محمد کی، دیکھیے بی بی سیدہ کا جہیز اہل سنت کی بھی کتاب میں لکھا ہے اور ہماری کتاب میں لکھا ہے، لیکن 16 عدد جہیز، 16 کتنے؟ 16 عدد جہیز اہل سنت کی بھی کتاب میں ہے اور شیعوں کی بھی کتاب میں، جو بالکل مشترک ہے، وہ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر قرطاس کربلائی کا پہلا جملہ پہنچے تو اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر محمد کی 4 بیٹیاں تھیں تو جہیز ایک ہی کا کیوں لکھا گیا؟ بھائی تھوڑا سا جاگیے گا، ایک صلوات پڑھیے، تھوڑا سا آگے میں بڑھ جاؤں گا۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ تک یا مائک پہنچنے نہیں دے رہا؟ ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد پر بآواز میں۔ ہاں اگر نہ پہنچنے دے تو معاف کیجئے گا۔ محمد وآل محمد، محمد حیدری، محمد کی اگر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اگر آج میں نے آپ کو اس معراج پہ پہنچانے کی کوشش ہے میری، اگر نہ پہنچایا تو پھر قرطاس کے آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں بتوفیق الہی، بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ذرا محسوس فرمائیے گا عزیزان گرامی، محمد کی کتنی بیٹی تھی؟ 4 بیٹیاں نہیں بلکہ کتنی؟ بولتے آئیے کتنی؟ 2 کلو کا سر نہیں، 2 گرام کی زبان چاہیے۔ آج آخری مجلس ہے، شب اربعین ہے، چاہے جیسے سنیے گا، مولا آپ کو آباد رکھے۔ 9 دنوں تک آپ نے بہتر سنا، اب بہتر سے بہتر آپ چاہے جیسے قبول فرمائیے۔ محمد کی کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں نہیں، ایک لوتی بیٹی ہے، اور وہ بھی کون؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا۔ اہل سنت کی کتابیں بھری ہے، کتاب کا نام لے رہا ہوں ارجع المطالب، اس کے علاوہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی لکھی ہوئی کتاب ینابع المودت، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ سرکار ختمی مرتبہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد نبوی ہے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی نبی کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ خطبہ دیتے دیتے کیا دیکھا کہ دروازے سے مرکز فضائل آ گیا۔ بھائی میں اپنے جملوں کا ذمہ دار ہوں، سامنے سے دیکھا کہ مرکز فضائل آ گیا، کون؟ امام حسین علیہ السلام۔ اب جیسے ہی حسین آئے، امام سرکار ختمی مرتبت نے اپنا خطبہ چھوڑا اور امام حسین کو اپنی گودی میں اٹھایا۔ وہ آبا کے دامن میں پیر الجھا، سارا واقعہ پتا، لیکن وہ سب چھوڑتے ہوئے نتیجے پہ آ رہا، اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مجمع کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ ھذا حسین فعرفوہ، توجہ، پورے مجمع کی توجہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ قرطاس کربلائی کے پڑھنے کی ذمہ داری ہے، آپ کے سمجھنے کی ذمہ داری آپ جانے۔ میں حدیث آگے بڑھا رہا ہوں، ھذا حسین فعرفوہ، اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ جدہ افضل من جد یوسف بن یعقوب، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ اس کا دادا، اس کا دادا، اس کا دادا، اس کا دادا، بھائی چاہے جیسے سنیے، اگر بات پہنچے بولیے گا۔ ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ اس کا دادا، اس کا دادا یوسف بن یعقوب سے افضل ہے۔ بھائی کاش کے بات پہنچ جائے، اگر تھکان ہو تو معاف کیجئے گا اور بات پہنچ جائے۔ میں نے کہا یہ اگر نہیں پڑھنے دے رہا ہے تو کم از کم آپ پڑھوا لیجئے کہ آپ تک بات پہنچ جائے، اور جو مواد ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ھذا حسین فعرفوہ، ہوا میں تیر نہیں چلا رہا ہوں، روایت اہل سنت کی کتاب سے عربی متن کے ساتھ پہنچا رہا ہوں۔ ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ مسجد نبوی میں صحابہ سے مسجد بھری ہوئی ہے اور حسین رسول کے ہاتھوں پر ہے اور رسول
رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، جدہ افضل من جد یوسف بن یعقوب، اس کا دادا حسین کا دادا، اس کا دادا، بھائی توجہ توجہ، اس کا دادا یوسف بن یعقوب سے افضل ہے۔ تو رسول نے کہا، اہل سنت کے عالم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حسین کا دادا یوسف بن یعقوب سے افضل ہے۔ اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ حسین کا دادا کیا ابو طالب کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ تھوڑا سا جاگیے، جاگ کے سنیے گا۔ محمد کی 4 بیٹیاں نہیں تھی، اس پہ میں دلیل دے رہا ہوں۔ اور عزیزان گرامی اگر بات پہنچے تو بولیے، کیا فرمایا؟ جدہ افضل من جد یوسف بن یعقوب، اس کا دادا یوسف بن یعقوب سے افضل ہے۔ آگے بڑھ کے تو قیامت کے تیر چلے، صحابہ یوں ہی دیکھتے رہ گئے۔ رسول نے فرمایا سنو، جدہ افضل من جد یوسف بن یعقوب، اس کا دادا یوسف بن یعقوب سے افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا حسین کی طرف اشارہ کر کے، جدہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ واختہ فی الجنہ وامہ فی الجنہ وخالہ فی الجنہ۔ نہیں پہنچا میرا جملہ؟ عربی میں اپنے بچوں کو بتا دوں، عربی میں خال کہتے ہیں ماموں کو، کس کو کہتے ہیں؟ اور خالہ کسے کہتے ہیں؟ خالہ کسے کہتے ہیں؟ صاحب اتنا سمجھانا پڑے گا، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ خال کہتے ہیں ماموں کو، اور خالہ کسے کہتے ہیں؟ اما والدہ کی بہن کو، مدر کی سسٹر کو کیا کہتے ہیں؟ خالہ۔ جو بہن کی سگی بہن ہو، اور اگر ولادت کسی بچے کی ہو تو وہ اپنی ماں کی بہن کو کیا کہے گا؟ خالہ۔ تاریخ کہہ رہی ہے حسین کی طرف دیکھ کے رسول نے کہا، صحابہ بیٹھے تھے، جدہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ وامہ فی الجنہ واختہ فی الجنہ وخالہ فی الجنہ، بس خالہ کہا، وخالتہ نہیں کہا۔ کاش کے بعد واضح ہو جائے بھئی کیا کہا؟ کہ اس کا دادا جنتی ہے، اس کی دادی جنتی ہے، اس کی ماں جنتی ہے، اس کا بابا جنتی ہے، اس کی بہنیں جنتی ہے۔ بھئی آپ نے باغور ہی نہیں فرمایا۔ عزیزان گرامی خالہ پر رک گئے اور کہا حسین کا ماموں جنتی ہے۔ بھئی نبیوں میں سے، صحابیوں میں سے کوئی صحابی پڑھا لکھا نہیں تھا کیا جو مسجد میں ان کے کہہ دیتا خالہ پر کیوں رک گئے؟ ذرا خالہوں کی بھی تو بات کیجئے۔ کاش کے بعد واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اہل سنت کی کتاب ہے، مسجد نبوی ہے، اور بیٹھے ہوئے ہیں جیسے حسین آئے تھے نا۔ کون آیا تھا؟ حسین۔ ارے میں کیا کروں، رسول کی سیرت ہے، مرکز فضائل اگر حسین آ جائے تو اپنی بات روک دیتے ہیں۔ حسین آ گئے تو حسین کے فضائل، مولا آپ کو آبا۔ علی آ گئے، بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی ارجل المطالب میں ہے اور یہ نابل المعدت میں، باقاعدہ اہل سنت کی کتاب ہے شیخ سلیمان قندوزی حنفی کی، اور اس کے اندر علی سامنے سے آ گئے، سامنے سے آ رہے ہیں، اور یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول مسجد نبوی پر ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے مرکز فضائل علی آ گئے۔ جیسے ہی علی آئے اپنی باتوں کو روک دیا، اور روک کے علی کی طرف اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے فرمایا یا علی اوتیتا سلاسن، یا علی اوتیتا۔ آہستہ سے پڑھوں گا، زور سے سن لیجئے گا ورنہ میری اپنی قسمت جو بات نہ پہنچا پایا۔ 4 بیٹیاں نہیں تھی، اس کی دلیل دے رہا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے گا اور ایک ایک دلیل کے اوپر غور فرمائیے گا۔ کیا فرمایا؟ یا علی اوتیتا سلاسن لم یوتہن ولا انا۔ اے علی، رسول کہہ رہے ہیں، اے علی تمہیں 3 فضیلتیں اللہ نے ایسی عطا کی، نہ کائنات کو دی، ولا انا، اور مجھے بھی نہیں عطا کی۔ بھائی اگر تھک گئے کوئی بات نہیں، یہاں سے ڈریے گا نہیں۔ کیا فرمایا؟ لم یوتہن، کسی کو نہیں عطا کی 3 فضیلتیں جو تمہیں عطا کی، ولا انا، اور مجھے بھی نہیں عطا کی۔ صحابہ حیران، صحابہ پریشان۔ اب دیکھتا ہوں سورت کا مرجمہ یہ معراج کی منزلوں پہ ہے یا میں پہنچا نہ پایا۔ پہلی ہی فضیلت علی کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمائی، کیا فرمایا؟ 3 بیٹیاں جو الگ سے آئی ہیں، 4 نہیں تھی،
بلکہ اکلوتی بیٹی تھی، اس کی دلیل دے رہا ہوں. کیا فرمایا؟ یا علی اوتیتا ثلاثن، تمہیں 3 فضیلتیں اللہ نے ایسی عطا کی کائنات میں کسی کو نہیں دی. ولا انا، اور مجھے بھی نہیں دی. صحابہ دیکھ رہے تھے، پہلے ہی جملے نے ایسا وار کیا کہ پہلا جملہ منافقوں کے کلیجے کو چیرتا ہوا نکل گیا. رسول نے فرمایا پہلی فضیلت یا علی اوتیتا سحرن مثلی، اے علی اے علی اے علی اے علی، کائنات میں خالی تم ہو، کائنات میں خالی تم ہو، فقط و فقط تم ہو کہ جسے اللہ نے مجھ جیسا سسور عطا کیا. آئے ہائے مولا آپ کا، میں نے کہا یہ پڑھنے نہیں دے رہا ہے، آپ پڑھوائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر بابا پڑھیے گا. یا علی اوتیتا ثلاثن، یا علی ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر بابا زبل. نہیں، اس کو اوپر نیچے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ بعد میں. ایک صلوات اور پڑھیے محمد وعلی محمد پر بابا زبل. سلامت رہیے. ہاں بس ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیتے رہیے مولا آپ کو. ابا کیا فرمایا؟ اے علی کائنات میں یا علی اوتیتا سحرن مثلی. ارے جملہ ہی نہیں پہنچا نوجوانوں تک، اب کہاں تک واضح کروں؟ روایت کا پہلا جملہ نشتر ہے اور واضح کر رہا ہے کہ ایک ہی بیٹی تھی، کیونکہ صحابہ سے مجمع بھرا ہے اور رسول کہہ رہے ہیں یا علی اوتیتا سحرن مثلی. اے علی تم وہ ہو، تم وہ ہو، تم وہ ہو کہ جسے اللہ نے مجھ جیسا سسور عطا کیا. کیا عطا کیا؟ مجھ جیسا سسور. جو لوگ مریم کی سنت لے کے بیٹھے ہیں نا، خاموشی کا روزہ رکھے، ان کے لیے جملہ پہنچا رہا ہوں. اگر لوہے دل پہ نقش ہو جائے تو ذرا سا جواب دے دیجئے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر بات نہ پہنچا پاؤ. رسول نے کہا کہ تم وہ ہو کہ جسے مجھ جیسا سسور اللہ نے عطا کیا. رسول کہہ کر خاموش ہو گئے. صحابہ سے مجمع بھرا تھا. میرا سوال ہے کہ صحابہ میں سے کوئی تو ہوتا جو مسجد میں اٹھ کے کہہ دیتا یا رسول اللہ خالی علی ہی تھوڑی آپ کے داماد ہے. آج کے بعد واضح ہو جا کے کہہ رہا ہوں. توجہ، صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر بابا. بھائی کوئی تو ہوتا جو اٹھ کے کہہ دیتا خالی علی ہی آپ کے داماد تھوڑی نہیں ہے. بھائی فلاں بھی تو ہے. بھائی سرسی والوں کو تھوڑا سا آگے آنا چاہیے. ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. محمد وعلی محمد. ہاں، صلوات نسیم سحر والی نہیں، ایسا طوفان آئے کہ لگے کہ ولایت کا نشہ ہزار افشا ہو رہا ہے. آج تو یا علی مدد، یا علی اوتیتا سحرن مثلی. پہلی فضیلت، اے علی تم وہ ہو کہ جسے اللہ نے مجھ جیسا سسر دیا. دوسری فضیلت، یا علی تم وہ ہو کہ جسے فاطمہ جیسی صدیقہ زوجہ ملی. آج کے بعد. اور تیسری فضیلت کا یا علی تم وہ ہو کہ جسے اللہ نے حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا کیے. آج کی مجلس میں مجھے کچھ جوابات دینے ہیں اور آج تو چلا ہی جاؤں گا، پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے. اور آج جوابات مجھے 2-3 دینے ہیں اور اپنوں میں دینے ہیں. اگر پہنچ گئے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یا علی اوتیتا سحرن مثلی، اے علی تم وہ ہو جسے مجھ جیسا سسر ملا. جائیے کتاب اٹھائیے، احتجاج تبرسی. نام سنا ہے نوجوانوں نے؟ احتجاج تبرسی. اس کے اندر باقاعدہ جو مجلس شورا کی روایت ہے، اس میں 6 لوگ باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہیں، 6 افراد، اور اس میں خلیفہ محترم بھی بیٹھے ہیں. کون؟ اب آپ پہنچ رہے ہیں. خلیفہ محترم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہاں پر علی نے 121 کتنی 121 فضیلتیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے منوائی. اما تھوڑا سا جاگیے گا. کتنی فضیلتیں؟ 121 فضیلتیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے منوائی. علی نے کہنا شروع کیا، یہ بتاؤ، خلیفہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. علی نے کہا یہ بتاؤ
کہ سورج کو پلٹانے والا تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا اچھا۔ کہا زمین سے باتیں کرنے والا تم میں سے کوئی ہے؟ اب دیکھتا ہوں آپ کہاں جا کے سنتے ہیں۔ اگر کوئی خاموش رہا تو شہر انیس شہر دبیر تک افسوس ہوگا، ورنہ میرا اپنا مقدر جو بات نہ پہنچا پایا۔ آج رسول کی ایک لوتی بیٹی پہ دلیل دے رہا ہوں۔ علی نے کیا فرمایا؟ کہا سورج کو پلٹانے والا تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ توجہ، زمین سے باتیں کرنے والا تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا داؤد کو لوہا موم کرنے کا ہنر سکھانے والا، تھوڑا سا جات کے سنو کچھ کہہ رہا ہوں، داؤد کو لوہا موم کرنے کا ہنر سکھانے والا تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ اچھا، گہوارہ عیسیٰ سے کلام کرنے والا تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کوہ طور پہ موسیٰ سے بات کرنے والا تم میں سے کوئی ہے؟ بچہ ہے جیسے سنیے۔ کہا یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا نوح کی کشتی کو چٹکی سے پکڑ کے کنارے پہ لگانے والا، اور تھوڑا سا جاگ کے سنو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، نوح کی کشتی کو چاہے بیٹھے رہیے کھڑے ہو جائیے آپ کی مرضی، تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا ابو تراب تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا فاتح خیبر تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا خیبر کو 2 انگلیوں میں اٹھانے والا تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں، یا علی بس آپ ہیں۔ آگے بڑھ کے فرمایا عین اللہ تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ ٹھہر کے سنیے گا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا وجہ اللہ تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ چاہے جیسے سنیے، جملہ روانہ کرو۔ اب پوچھتے پوچھتے علی نے پوچھ ہی لیا، یہ بتاؤ داماد رسول تم میں سے کوئی ہے؟ کال کے بعد آگے ہو جائے۔ میرے سرکار جیتے رہیے، آپ جیتے رہیے، آپ مولا آپ کو آباد رکھیں۔ یہ عالم تم میں سے کوئی ہے؟ سلامت رہو، جیتے رہو۔ ٹھہرو، میں علماء کے اس جملے کو آپ تک پہنچا رہا ہوں، بی بی سیدہ کی مجلسیں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور یہی وجہ ہے تاکہ ہندا والے سوال کریں، حمزہ والے جواب تو دیں۔ کاش کے بات واضح ہو جائے۔ اب آمادہ ہو جائیے، آپ کے مزاج کی بات کرنے لگا ہوں، اور جہاں تک مجھے اپنی بات پہنچانی تھی میں نے پہنچا دی، اور اب اپنے بچوں سے، اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کیجئے، تکلفات کے دھاگوں سے آواز کو آزاد کیجئے۔ اگر لوہے دل پہ بات نقش ہو جائے تو بولیے گا۔ مجلس بی بی زہرا ضرور کرو، کیوں تاکید کی گئی ہے؟ تاکہ انہی سوالوں کے جواب مجلسوں سے مل جائے۔ اچھا، پہلے لوگوں کو عاشورہ سے بڑی جلن تھی، اور آج کیا ہے؟ ایام عزائے فاطمیہ کی اتنی مجلسیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دونوں کا مقصد ہے صاحب، اگر بات پہنچے تو بولیے گا۔ عاشورہ بھی منائیے شان سے، اور بی بی کی مجلسیں بھی بڑی شان سے کیجئے، دونوں کے پیچھے مقصد ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ عاشورہ کیوں مناتے ہو اور پھر عزائے فاطمیہ کیوں مناتے ہو، تو کہنا دونوں کا مقصد ہے۔ عاشورہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ دنیا پہچانے کہ یزید کون تھا، اور عزائے زہرا اس لیے مناتے ہیں تاکہ دنیا پہچانے کہ یزید کو یزید بنانے والا گھرانہ کون سا تھا۔ تھوڑا سا اگر بات پہنچے تو بولیے گا۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت اللہ عاشورہ کو منائیے، عاشورہ تاکہ دنیا پہ تھکے تو نہیں ہے نا آپ۔ ہاں، ایک مجلس کر کے آ رہے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ جاتے جاتے 2 سوالوں کے جواب اور لیتے جائیے۔ زندہ ہوں تو نصیحت، مر جاؤں تو وصیت۔ اپنے اندر اختلافات نہ پیدا کرو،
جو لعنتیں غیروں پہ جانی تھی آج اپنوں پہ بھیج رہے ہو. بات ہی نہیں پہنچی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. ہاں کبھی اس پہ اشکال کبھی اس پہ اشکال. یہ نتیجہ ہے بے معرفتی کا. اگر معرفت ہوتی تو اشکالات نہ ہوتے. اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا جاؤں, مجلس کے طور پہ آج آخری میں پیغام ہے, اور کل کی بات مجھے مکمل کرنی ہے. جو خط کا جواب امام نے دیا تھا اور خط یزید تک آیا تھا, وہاں سے مجھے آپ بات آگے لے جانی ہے. لیکن آپ گواہی دیجئے کہ آپ تھکے نہیں ہیں. صلوات بلند آواز سے پڑھیے تو میں بات کروں. سنو خیر کے سن لو, اگر بات پہنچ جائے تو بولنا. اس لیے کہ ہمیں پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے. پہلی مجلس میں کہا تھا کس سے خطرہ ہے؟ بہت زیادہ پڑھے لکھوں سے. جو زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں وہ جنت کے آگے نکلنا چاہتے ہیں, اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے آگے کچھ ہے ہی نہیں. آخری نتیجہ ہے جو شریعت کی عینک لگا کے کام کرتے ہیں وہ بھی اختلاف ہماری قوم میں پیدا کر دیتے ہیں. آپ کے حوالے کروں ایک بات, جب بات آ گئی ہے تو اختلاف کا پہلا جواب لیتے جائیے. اپنی قوم کے بچوں میں اختلاف نہ پیدا کرو, بلکہ اپنے بچوں کی اصلاح کرو. جیسے ایک آیت اللہ موجود ہے اس وقت نجف اشرف میں, اگر بات پہنچ جائے آپ کی فکر نجف تک, تیر اپنے ہدف تک. پانی میں بہا رہا ہوں, نشیب وہ خود تلاش کر لے گا. اور اگر کسی کا چہرہ اترا ہوا نظر آیا تو میں مشکوک نظر سے دیکھ کے لکھنؤ چلا جاؤں گا. باقی ذمہ داری آپ کی ہے. جو کہنے جا رہا ہوں سنیے گا. بس زیادہ پڑھے لکھوں سے بہت خطرہ ہے. جو اپنے علم کی قے کرنے لگتے ہیں, جو علم سنبھال نہیں پاتے, ہاں کاسا چھلک جاتا ہے, ان سے بڑا خطرہ ہے. اور آیت اللہ بیٹھے ہوئے تھے, کبھی نماز سے جھگڑا, کبھی عزاداری پہ جھگڑا. پہلی بات تو سمجھ لیجئے, کبھی نماز کے وقت کو عزاداری کے وقت سے ٹکراؤ نہیں. پہلی بات سنو, اگر کوئی خاموش رہا افسوس ہوگا. اور اگر عزاداری ہو رہی ہے اور اول وقت آ جائے تو جھگڑا نہ کرو, بلکہ علماء کی باتوں پر عمل کرو. اس وقت آیت اللہ حیات ہے اور نجف اشرف میں باقاعدہ موجود ہے, مجتہد اجتہاد گریڈ پہ. وہ مجلس پڑھ رہے تھے, پڑھتے پڑھتے بیچ میں اذان ہو گئی. یہاں سے وہاں تک توجہ چاہتا ہوں, چاہے جیسے سن لیجئے گا, میرا اپنا مقدر بات پہنچا لے جاؤ. اختلاف نہ پیدا کرو, اصلاح کرو, تاکہ بچوں کو صحیح عزاداری اور صحیح پیغام پہنچ جائے. پہلی بات کہہ دی کہ ٹکراؤ نہیں, لیکن اگر کبھی ایسی کنڈیشن آ جائے تو جھگڑا نہ کرو. اس کا حل بھی علماء نے بتایا. کا کیا حل ہے؟ آیت اللہ بیٹھے ہوئے تھے, مجلس ہو رہی تھی, بیچ میں اذان ہونے لگی. جو کچھ زیادہ بڑے نمازی ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, اس لیے کہ ایک مسئلہ مشہور ہے, تازے نمازی کو پورا محلہ بے نمازی نظر آتا ہے. کاش کے بعد واضح ہو جائے گا. ہاں, تازے نمازی کو پورا محلہ بے نمازی نظر آتا ہے. پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. آیت اللہ بیٹھے ہوئے تھے, باقاعدہ ہمارے دوست عالی جناب مولانا حجت الاسلام المسلمین, عالی جناب مولانا صابر حسین صاحب قبلہ, جھارکھنڈ کے رہنے والے, وہ اس وقت انڈیا میں موجود ہے. مولانا ظہیر الہ آبادی صاحب, اتنے حوالے دے رہا ہوں, وہ بھی موجود ہے. وہ عینی اور سماعی شاہد ہے کہ آیت اللہ بیٹھے ہوئے تھے, اور جیسے ہی مجلس کے وقت اذان ہوئی, اول وقت آ گیا. توجہ, اول وقت. کچھ لوگ اٹھ کے جانے لگے, مجھے یقین ہے کوئی خاموش نہیں رہے گا. جب جانے لگے تو آیت اللہ نے اپنی تقریر روکی, اور روکنے کے بعد کہا آج جسے جانا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے, کیونکہ اذان ہو گئی ہے اور مجلس بھی شروع ہے, اور نماز ہے واجب, اور مجلس وہ مستحب ہے جس سے واجب قبول ہوگا. خیریے کا جہاں لے جا رہا ہوں, پہلے سن لیجئے گا پھر بولیے گا. یہ وہ مستحب ہے کہ جس کے حصار میں سارے واجبات آتے ہیں. نماز واجب ہے, لیٹ کے پڑھو, ٹھہریے گا کہیں لے جا, لیٹ کے پڑھو, بیٹھ کے پڑھو, ڈوبتے ڈوبتے پڑھو, نیت کر لو, اللہ قبول فرمائے گا. لیکن جھگڑا نہ کرو. اگر ایسی کنڈیشن آ جائے تو عالم کا یہ جملہ یاد رکھنا, وہ جو جانے لگے تھے, کاش کے پہنچا لے جاؤ, وہ جو جانے لگے تھے ان کی طرف دیکھ کے کہا آپ پر واجب ہے, چلے جائیے, کیونکہ نماز واجب ہے, نماز واجب ہے, نماز واجب ہے. لیکن اسے کہتے ہیں عالم جو نماز کی بھی حرمت کو بچائے, عزاداری کی بھی حرمت کو بچائے. جب وہ لوگ جانے لگے تو ایک جملہ کہا, آج تمہیں خدا کی قسم ہے, آج وہی مجلس سے اٹھ کر جائے جس نے اب تک کی زندگی میں اولے وقت کے لیے سارے کام کو چھوڑ دیا ہو. میں کاش کے تھوڑا سا جا گیا جو کہہ رہا ہوں, نہ اگر بات پہنچے تو بولیے گا. عزیزان گرامی, بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں.
انہوں نے کہا آج مجلس سے اٹھ کر وہ جائے جس نے اب تک کی زندگی میں سارے کام اول وقت کے لیے چھوڑ دیے ہوں. اور سنو جاتے جاتے ایک جملہ کا، اگر ایسا نہیں کیا، لڑکی کی شادی کی شاپنگ کرتے ہو تب اول وقت نہیں نظر آتا. کاش کے بات آ جاؤ. ہاں تمہارے آفس میں میٹنگ ہوتی رہتی ہے تب اول وقت نہیں نظر آتا. انہوں نے ایک جملہ کہا جاتے جاتے، جملہ بہت قیمتی دینے جا رہا ہوں، جاتے جاتے کہا اگر کسی نے ایسا نہیں کیا ہے کہ ہر کام کو اول وقت کے لیے نہیں چھوڑا ہے تو یاد رکھنا دنیا کے ہر عمل سے ذکر حسین افضل ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. قوم میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. اگر اول وقت، ارے فقہ جعفریہ پڑھیے صاحب. ہاں جو لوگ زبردستی حوالہ دیتے ہیں وہ فقہ جعفریہ بھی نہیں پڑھتے. اگر کسی ماں کی گود میں بچہ ہو اور بچے کو بھوک لگی ہو اور بچہ بھوکا ہو، فقہ جعفریہ یہ کہتی ہے اول وقت نماز کا آ جائے تو تم اول وقت کو نہ دیکھو، پہلے بچے کا پیٹ بھرو. اوہ مولا آپ کو آبا کیا کہہ رہی ہے فقہ جعفریہ؟ پہلے بچے کا پیٹ بھرو. اما اول وقت جب آپ کے بچے کی بھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتا، باقاعدہ یہ فقہ جعفریہ ہے. علماء سے جا کے پوچھئے گا کہ اگر بچے کو بھوک لگی ہے تو وہ پہلے بچے کو ماں پیٹ بھرائے. اچھا دوسرا اختلاف کیا ہے جو آج کل بہت چل رہا ہے؟ ایک قمع زنی اور زنجیر زنی ہے. اس کو بھی واضح کر دوں، اجازت ہے؟ سنیے، اختلافی موضوع پہ بات نہیں کرتا ہوں لیکن بات آ گئی ہے تو اتحاد کر کے بات پہنچا رہا ہوں. ایک ہے زنجیر زنی. کسی کو اشکال ہے کیا؟ اور اگر ہے تو علماء کے ہاں انگشتری کی مہر کے ساتھ فتاوے موجود ہیں. بغیر حوالوں کے بات نہیں کرتا ہوں اور ہوا میں بات نہیں ہے. عزیزان گرامی اگر کوئی ماتم کر رہا ہے زنجیر کا اسے مت روکو. خطیب اکبر چلے گئے مرزا محمد اطہر صاحب مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ یہ جو 5000 کے مجمع میں، بڑا اچھا جواب تھا ان کا، 5000 کے مجمع میں یہ 500 عزادار جو زنجیر مار رہے ہیں ان سے بلڈ کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ 4500 کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا سنیے، خطیب اکبر کا جملہ ہے، مرزا محمد اطہر صاحب کا جملہ ہے، نام لے کے پڑھا. آج سنو اس لیے کہ طبیعت نے کروٹ لے لی ہے اور آج میں جواب دیے بغیر نہیں مانوں گا. اس لیے کہ اگر جب تک جواب نہ دیا جائے گا اختلاف بڑھتا چلا جائے گا اور لوگوں کی زبان لمبی ہوتی چلی جائے گی. ہم پر واجب ہے کہ جواب دیں لیکن افراط و تفریط کے شکار نہ ہو. منزل اعتدال پہ رہو، نہ انہیں برا لگے نہ تمہیں برا لگے. آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، اگر تھکے نہ ہو تو قبول فرمائیے. آج سے 3 سال پہلے میں نے قلعہ رامپور نواب صاحب کے یہاں عشرہ سفر میں، پہلی سے 10 تک والے سفر میں، آخری مجلس میں یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کا جواب دیا تھا کہ خون ڈونیٹ بھی کرو، ہاں اور امام حسین کا خون کا پرسہ بھی دو، لیکن 10 محرم تمہیں کیوں نظر آتا ہے؟ نہ تھوڑا سا جاگیے گا، تمہیں محرم ہی کیوں نظر آتا ہے؟ آؤ میرے ساتھ چلو، اگر میں خون نہ دوں تو مجھے گھر سے نکلنے نہ دینا. میں تمہیں تاریخ بتا رہا ہوں اور دونوں کا مقصد بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں ہر کام کا مقصد ہوتا ہے. خدا کی قسم لاج رکھ لیجئے گا، جواب دینے جا رہا ہوں. سارے عزادار بیٹھے ہیں جو زنجیر مارتے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں. بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانے کا بڑا شوق ہے، یہ کار خیر ہے، کرنا ہے بلڈ دینا ہے. اچھا سنیے، رام کھلاون جی کو چاہیے، شرما جی کو چاہیے، میں دیکھتا ہی نہیں کہ مذہب کون سا ہے، یہ دیکھتا ہوں انسانیت ہے یا نہیں ہے. تھوڑا سا جان کر سنا جو کہہ رہا ہوں، یہاں سے وہاں تک توجہ چاہ رہا ہوں. میں یہ دیکھتا ہی نہیں کہ کس مذہب اور ریلیجن اور فرقے کا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ انسانیت ہے یا ہمارے اندر. اور اگر انسانیت ہے تو سنو، یہاں پہ زنجیر مارنے والے بیٹھے ہوں گے، قمع لگانے والے بیٹھے ہوں گے، ان سے خون مانگ کے دیکھو. اگر یہ خون نہ دیں تو کہنا میرا تو تجربہ ہے، جو نہیں کرتے وہ خون دینے سے بھی گھبراتے ہیں. کاش کا جملہ پہنچ جاتا. جو نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں، وہ خون دینے سے بھی گھبراتے ہیں. یہاں سے وہاں تک توجہ نہیں. گھبراتے کا کیا مطلب؟ نہ کیجئے، کوئی زبردستی آپ کے سر پہ نہیں مار رہا ہے، لیکن کم سے کم بچوں کو تو نہ کہیے کہ آپ نہ کیجئے. ایک بات سن لیجئے، بہت اہم بات، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک تحریک چلاتا ہوں اور اگر میں نہ ہوں تو مجھ سے کہنا. 17 ربیع الاول، توجہ پورے مجمع کی، 17 ربیع الاول
ब्लैक कैंप लगाओ रसूल की विलादत पर। ना तवज्जो यहां से वहां तक, और खास तौर से तवज्जो आप लोगों की चाहिए हमारे नौजवान। 17 रबीउल अव्वल को ब्लैक कैंप लगाओ, कब? जब रसूल की विलादत है, और 10 मुहर्रम को हुसैन के लिए बहाओ। नहीं पहुंचा जुमला? नहीं पहुंचा। अगर पहुंच जाए तो बोलना, मैं पहुंचाने में कामयाब हो गया तो शायद आने का मकसद हल हो जाए, वरना ना पहुंचा पाया तो शायद कोई मकसद नहीं। 17 रबीउल अव्वल रसूल की विलादत पे ब्लैक दो, 10 मुहर्रम पे हुसैन पे बहाने दो का मकसद क्या है? का 17 रबीउल अव्वल को ब्लैक कैंप लगाओ। आने वाला अगर पूछे कि क्यों ब्लड डोनेट कर रहे हो, तो कहो कि रसूल की विलादत है, और रसूल ने उम्मत के लिए, इंसानों के लिए क्या नहीं किया। बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं ताकि लोगों तक पैगाम पहुंचे कि मोहम्मद ने इंसानियत के लिए बहुत कुछ किया, और 10 मुहर्रम को हुसैन के लिए बहाओ। जब लोग आके पूछें कि क्यों बहा रहे हो, तो पलट के कहो हम बता रहे हैं उम्मत के लिए रसूल ने बहुत कुछ किया, 10 मुहर्रम को बहा के बता रहे हैं इस उम्मत ने मोहम्मद को क्या दिया। पहुंचे तो बोल देगा माना को शाबाश। 10 मुहर्रम को बहाओ। अरे वाह, बढ़िया। साहब, मैं खुद मदरसे का पढ़ा हुआ हूं, जामे जवादिया का, और हमारे असातिज़ा माशाअल्लाह सब खुशबूदार हैं, कोई बदबूदार नहीं है। हाँ, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात पहुंचा रहा हूं। झगड़ा ना करो, बल्कि तारीखों को देखो। 17 को ब्लड डोनेट करो और 10 मुहर्रम को हुसैन पर बहाने दो। जाइए उलमा से पूछिए। अजीब बात है, आप कहते हैं हराम है, हाँ, आप हमसे क्या कहते हैं? हलाल की दलील लाइए। तो जब आप हमसे कह रहे हैं हलाल की लाइए, तो हम आपसे पूछेंगे हराम की लाइए। नहीं पहुंचा मेरा जुमला? जो पहुंच रहा बोलिएगा। आप हमसे कह रहे हैं कि हलाल की दलील लाइए, अच्छा, और हम आपसे कह रहे हैं कोई हदीस ले आइए, कोई आयत ले आइए। अच्छा, क्या हराम कहा हो? ना हराम है। अच्छा, शरीयत में कानून समझ लीजिए, जिसके हराम होने की दलील मौजूद ना हो, हराम हलाल की हुर्मत की जिसमें शरीयत में कोई दलील मौजूद ना हो, वो अमल कहलाता है मुबाह। क्या कहलाता है? जिसके हुर्मत की दलील ना हो, क्या कहलाता है? मुबाह। जाके उलमा से पूछिए कि आज उलमा जब कह रहे हैं कि कोई हदीस हराम के लिए नहीं है, कोई हलाल के लिए नहीं है, तो फिर यह अमल क्या कहलाएगा? हमने पूछा तो उन्होंने कहा यह अमल कहलाएगा मुबाह। ना पहले बात पहुंचे तो बोलिएगा, क्या कहलाएगा? ना बोलिए, कुछ कहने जा रहा हूं। क्या कहलाएगा? मुबाह। अच्छा मौलाना, हमारे यहाँ मदरसे में क्या पढ़ाया जाता था? मुबाह की जब लुमतुद दमिश्किया और तबसरतुल मुताल्लिमीन जब किताब ऐसी पढ़ाई जाती थी कि जिसको पढ़ने के बाद लोग मुज्तहिद बचते हैं, हमारे यहाँ जब पढ़ाया जाता था तो मुबाह की मिसाल दी जाती थी जैसे कपड़े धोना। थोड़ा सा जागो ना, कुछ कहना चाह रहा हूं। जैसे कपड़े धोना, पानी रखा है, पानी पीना। अब आप पूछेंगे पानी पीना हलाल है या हराम है? नहीं ना। अब जुमला पहुंचा दूं, पानी पी रहे हो ये क्या है आपके लिए? मुबाह। पियो या ना पियो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन पीता वही है जिसे प्यास लगे। अरे सूरत के मोहतरम साहिबान, कुछ कहना चाह रहा हूं। मौला, हाँ मौला, हाँ, अगर दूसरे का अगर पी रहा है, ये बात इन्होंने, वो तो कंडीशन पे, अगर दूसरे, देखिए आपने तो बात आसान कर दी। हाँ, अगर दूसरे का पी रहा है तो वहां पे कराहत भी है। हाँ, अगर दूसरे का पिए, यही हुक्म है जी, यही हुक्म। हाँ, तो दूसरे का बता तो रहे हैं, और कैसे बता रहे हैं? एक सलवात पढ़िए, अभी उतर के बता रहे हैं आपको, यहीं से बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। एक सलवात पढ़िए, अभी जवाब दे रहा हूं मैं, यहीं से जवाब दे रहा हूं। सलवात, हाँ सुनिए।
پانی جو آپ پی رہے ہیں اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر نجاست گر گئی ہے تو اب یہاں پہ حکم بدل جائے گا. یہ دیکھیے آ گئے نا، اس میں اگر نجاست گر گئی ہے تو حکم بدل جائے گا. کیا حکم ہوگا؟ کہ اب یہاں پہ نجیس ہے تو آپ نہیں پی سکتے. اب آپ بتائیے جب پاک پانی ہے، چھوٹی سی بات ہے، مبتدی کی بات ہے، اسی لیے میں نے جواب دے دیا، انہوں نے سر ہلا دیا. اب نجس پانی ہے، جواب تو دے دیا، نجس پانی ہے تو کنڈیشن بدل جائے گی. اس کو کہتے ہیں حکم ثانی. اب اشتہاد کو اسے کہتے ہیں، سنو سنو سنو، پہلے سنو، اشتہاد کی منزل پہ سنو، سنو اسے کہتے ہیں. ٹھہریے گا بیٹا، رک جاؤ تھوڑی دیر، مجھے جواب دو. ٹھہر کے سنیے، جہاں تک ٹھوس ہمیں ساتھی. اسے کہتے ہیں اجتہاد کی بحث ہمیں بڑھائیں گے. اسے کہتے ہیں حکم ثانی. کیا کہتے ہیں؟ حکم ثانی. اور پہنچاؤ حکم ثانی کیا ہے؟ ارے رسول کی آخری امت پر، نبی کی امت پر مجمع کھڑا بھی ہو جائے تو کم ہے. یہ حکم ہے قرآن کا. عذاب نہیں آ سکتا، لیکن حارث پر آیا یا نہیں آیا؟ یہ حکم ثانی ہے. آگے چلو، آپ کے خدمت درس کر رہا ہوں، چاہے جیسے سنیں. ہاں، حکم کیا ہے قرآن کا؟ پڑھنے والے بیٹھے کہ آخری امت پر عذاب نہیں آ سکتا، لیکن سنو جملہ، حارث پہ آیا کہ نہیں آیا؟ پتا چلا کہ سب کو اللہ بخشا ہے، علی کے دشمن کو نہیں بخشا. اسے کہتے ہیں حکم ثانی. اشتہاد کی بحث بڑھا رہے. آسان ہو گئی مشکل. اما خونی ماتم، ایک زنجیر، 1000 عزادار لگاتے ہیں. اگر کسی کو بیماری ہو تو ڈر کے مارے جھوٹا پانی نہیں پیو گے، لیکن یہ عزادار ہے، ایک کے لیتا ہے، دوسری لگاتا ہے. کوئی بیماری بتاؤ. بتائیے، جب پانی پیتے ہیں آپ حضرات تو پانی کب پیتے ہیں؟ کیا جب پیاس لگتی ہے تبھی تو پیتے ہیں؟ اچھا، ہمارے ہاں ایک مثال دی جاتی ہے، کپڑا دھونا جیسے مباح ہے تو پانی کب پیا جاتا ہے؟ کب پیا جاتا ہے؟ کچھ کہنے جا رہا ہوں، کب پیا جاتا ہے؟ جب پیاس لگتی ہے. تو جس کو عاشور کے دن محبت حسین کی پیاس زیادہ ہو جاتی ہے، مولانا امید اعظمی صاحب کا ایک مصرع میرے حافظے میں ہے، کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے. مولانا علی عباس امید اعظمی، انہوں نے اسی لیے ایک جملہ کہا تھا
اور وہ مصرع ہے. انہوں نے کہا پہلا مصرع یاد نہیں آ پا رہا ہے, اس کا مفہوم سن لیجئے. وہ کہتے ہیں ہر سال عاشورہ میں اس لیے خون بہاتا ہوں, مصرع نہیں پڑھا ہے, مفہوم ہے, دوسرا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. ہر سال اس لیے میں عاشور میں خون بہاتا ہوں, فقط آنسو بہا لینے سے دل ہلکا نہیں ہوتا. سلامت رہیے. بتائیے, یہاں سے رک جائیے گا. آپ کے اندر زیادہ تر لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو مرجع جہانی کی طرف رجوع کرتے ہیں. کون؟ سید علی الحسینی سیستانی صاحب حفظہ اللہ تعالی. ان کی طرف نا اس مسئلے پہ جا کے پوچھئے, خاموشی ہے جی, خاموشی ہے. نہ انہوں نے ہاں کہا ہے نہ انہوں نے نہ کہا ہے. تو جب نہ ہاں کہا نہ کہا تو اب عزادار اگر کر رہا ہے آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی مراجع کرام جو جس کی طرف رجوع کر رہا ہے وہ اس کے مسئلے پر عمل کرے. اسی لیے خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اللہ انہیں سلامت رکھیں, ہاں اللہ ان کی روح میں درجات بلند فرمائے اور مزید درجات بلند فرمائے. انہوں نے یہی جملہ کہا تھا, یہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو, کیونکہ حسین کے غم میں ماتم کر رہے ہیں. ہاں, کس کے غم میں؟ حسین کے غم میں ماتم کر رہے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں. آخر میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں کل کی میں مکمل کر جاؤں, اس لیے کہ 12 بجنے والے ہیں اور یہیں سے بات ختم کر رہا ہوں. خالی اس کو سمجھ لیجئے گا عزیزان گرامی, یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھکے تو نہیں ہے نا؟ 2 باتیں پڑھ رہا ہوں مجلس تمام ہے. اگر اب یہاں پہ بیٹھ کے سنیے, یہ جو خط آیا تھا نا, اب یہاں سے جواب دے کے ختم کر رہا ہوں بات کو, ورنہ کہاں سے کہاں چلی جائے گی صاحب, اور گرہیں کھل گئیں تو بات خراب ہو سکتی ہے. وہاں سے جیسے ہی سوال آیا نا, خط آیا تو خط کا جواب دیا. کس نے دیا؟ خط کل پڑھا تھا میں نے کہ خط آیا تھا. جائیے کتاب کا حوالہ لے لیجئے. آج کل لوگوں کو حوالوں کا حیضہ بہت ہے. شجرے کا مانگو تو نہیں ملے گا, علی کے فضائل کا مانگتے ہیں. حوالہ سن لیجئے, حوالہ والیوم نمبر سنیے, ہوا میں بات ہی نہیں کرتا. والیوم نمبر 1 والیوم نمبر 2 پڑھ کے پڑھ رہا ہوں, سن کے نہیں پڑھ رہا ہوں. والیوم نمبر 1 والیوم نمبر 2, کتاب کا نام ہے من المدینہ الی المدینہ. اس میں روایتوں کو جمع کیا گیا ہے, جا کے دیکھ لیجئے گا. وہیں سے روایت پڑھ رہا ہوں, ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھ رہا ہوں. حق ہے تو سر چڑھ کے بولے گا, چاہے جیسے سن لیجئے. جب خط آیا نا تو حسین نے خط کا جواب دیا, لیکن عجیب بات لکھی ہے, تھک کے نہ سنیے گا, آخری بات ہے, عجیب بات لکھی ہے. جب خط کا جواب دیا تو تاریخ میں لکھا لم یلقب بلقبہ ولا یسلم علیہ, لم یلقب بلقبہ ولا یسلم علیہ. حسین نے جب یزید کے خط کا جواب دیا تو کوئی لقب سے نہیں نوازا. اگر تھک گئے ہو تو کوئی بات نہیں, بس آخری بات ہے, کوئی لقب سے نہیں نوازا. اور کیا لکھا؟ ولا یسلم علیہ, اور اس کو سلام بھی نہیں لکھا. بھائی تھک گئے کیا؟ حسین نے جب یزید کے خط کا جواب دیا یہاں سے باہر تک, وَلَا يُسَلِّمَ عَلَيْهِ, یزید کے خط میں سلام بھی نہیں لکھا, ڈائریکٹ جواب دیا. اب بھی کچھ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, ارے حسین نے سلام نہیں لکھا جب یزید کو خط کا جواب دیا. امام کی سیرت ہے, جب کسی مسلمان سے کلام کرتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے. بس یہیں سے بات ختم کر رہا ہوں. بس ٹھہر کے سنیے, آپ بھی تھک گئے اور میرے ماتھے کا پسینہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب اس سے زیادہ بی پی ہائی نہیں ہونا چاہیے, ہاں, ورنہ بات بہت آگے جا سکتی ہے. اور میں آپ کی خدمت میں صرف دو باتیں عرض کر رہا ہوں, تھکیے گا نہیں, خدا حسین کا واسطہ. بہت اچھا آپ نے سنا, لم یلقب بلقبہ ولا یسلم علیہ, کوئی لقب نہیں لکھا اور سلام بھی نہیں لکھا. کیا نہیں لکھا؟ سلام نہیں لکھا. کس نے نہیں لکھا؟ آپ نے نہیں, امام وقت نے. امام کی سیرت ہے,
جب کسی مسلمان کو سلام لکھتا ہے، جب کسی مسلمان سے کلام کرتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے۔ امام وقت کا یزید کو سلام نہ لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یزید رجسٹرڈ کافر تھا۔ کیا کہیں جا رہا ہوں؟ توجہ سنیں، توجہ سے سنیں، جہاں تک میرے سرکار تھکے گا نہیں، میں نے کافر نہیں کہا، رجسٹرڈ کافر۔ تھوڑا سا جملوں پہ غور کیجئے، رجسٹرڈ کافر کیا مطلب؟ ایک زمانے کا نہیں، ایک زمانے کا نہیں۔ کیسا؟ ہاں ابھی بتائے گا، خود یزید کا بیٹا بتائے گا، ابھی میں بتانے جا رہا ہوں، اب وہیں پہ مجلس تمام کروں گا۔ ایک زمانے کا نہیں امام، اور سنو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، امام کا سلام نہ لکھنا اور ہے، آپ کا سلام نہ لکھنا اور ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کسی کو برا کہہ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ مرے تو برا مرے۔ سنو سنو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کسی کو اچھا کہہ رہے ہیں ضروری نہیں جب مرے تو اچھا مرے، لیکن اللہ اگر ابو لہب کی مذمت میں تبت یدا کا سورہ نازل کر دے تو اب جب تک وہ زندہ رہے گا تب تک لعنتی رہے گا۔ ہاں اب چاہے جتنے ان کے اجداد خواب میں انہیں دیکھ لیں، ہائے مولا آپ کو آبا، ہاں ان کے اجداد ان کے جد چاہے خواب میں دیکھ لیں۔ ایک اشارہ کروں، اجازت ہے؟ طاہر فکریں، ایک تو ان کے جد ہیں جو یوٹیوب پہ چل رہے ہیں، کس کو دیکھا؟ کہ ہم نے یزید کو دیکھا۔ یزید بھی نہیں کہہ پاتے، یزید کہتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے یزید کو دیکھا۔ اچھا یزید کو دیکھا، آپ کے ہاں وہ ہے جو دانی صاحب میں دعائیں چاہتا ہوں، میں کسی مقصد کے تحت آپ کو نہیں بلا رہا ہوں کیونکہ طبیعت ناساز ہے، اللہ آپ کو شفا کلی عطا فرمائے، لیکن وہیں سے دعا چاہتا ہوں اس جملے کی خاص طور پہ آپ سے کہ ان کے دادا جنہوں نے ابھی خواب دیکھا، ہاں اور خواب میں کہا یزید دکھائی دیا اور اس نے معافی مانگی، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں صرف آپ ہی کے خواب دیکھنے والے نہیں ہیں، کچھ ہمارے میں بھی اپنے ہیں۔ اشارہ کر رہا ہوں، یہاں سے وہاں تک توجہ چاہ رہا ہوں، خالی آپ کیا ہی خواب دیکھنے والے نہیں ہیں، کچھ ہمارے اندر بھی ہمارا چہرہ لے کر آ گئے ہیں۔ اور میں کہاں پہنچا رہا ہوں؟ یہاں سے بارڈر پار جواب دے رہا ہوں، نام کسی کا نہیں لیتا، اگر بات پہنچے تو بول لیجئے گا، ورنہ میرا اپنا مقصد مقدر جو بات نہ پہنچا۔ خالی آپ ہی خواب نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے میں بھی کچھ آ گئے ہیں ادھر سے جو ہمارا لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کی فکر بہت ادھر کی ہے۔ ہاں ایک جملہ کہہ جاؤں، ایک جملہ کیا، مولانا عروج الحسن میسم صاحب قبلہ جو اس وقت لکھنؤ میں، ان کا بڑا اچھا جملہ ہے، کرتاز کربلائی پڑھ جاؤ سورت والے قبول فرمائیں گے۔ انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ اچھی عربی بول لینے سے اور اچھی فارسی بول لینے سے ذہن کی گندگی نہیں جاتی۔ آج کے بعد پہنچ جائے مولانا، ٹھہر کے سنیے جہالت، مولانا عروج الحسن میسم صاحب قبلہ کا جملہ یہ یوٹیوب پہ بہت گھوما ہے، لوگوں نے کلپ چلائی ہے، مبارک پور کی سرزمین پہ پڑھا تھا انہوں نے کہا اچھی عربی بول لینے سے، اچھی فارسی بول لینے سے ذہن کی گندگی نہیں جاتی، تو وہیں اشارہ کر رہا ہوں۔ ہاں ہاں پہنچ رہے ہیں آپ، ہاں چاہے وہ نقلی ہو جتنا نقلی ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں یہاں سے وہاں تک، نقلی ہو ڈر کسی کا نہیں ہے، بلاؤ نہ بلاؤ، اس لیے کہ ہمارا گھر قوم نہیں چلا رہی ہے، آل محمد کے در سے چلا رہی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، ٹھہر کے سنیے گا، بہت سی جگہ ہیں، مولا آپ کو آباد رکھیں، جب اس ماں کی گود میں پروان چڑھاؤں کہ جہاں پہ حق بولنا سکھایا گیا ہے، تو ہاں میں بالکل تلوے چاٹنے والوں کو نہ پسند کرتا ہوں اور نہ ہی میرا یہ کام ہے، جو حق ہے وہ چل کے ادھر صرف جواب دے رہا ہوں۔ صرف آپ ہی کیا نہیں ہیں خواب میں یزید کو دیکھنے والے، ہمارے یہاں بھی کچھ ہمارے لباس میں آ گئے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے، اسی جملے کی دانش بھائی داد چاہتا ہوں اب مجمع جہاں جا کے قبول کرے، آپ بھی خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ہاں وہ جو نقلی سے نقلی ہے پہنچ رہے ہیں، وہ بھی، دونوں میں لیکن فرق ہے، آپ آنکھیں بند کر کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ آنکھیں کھول کے خواب دیکھ رہا ہے، لیکن دونوں کی تعبیر ایک ہی ہے، وہ ہے کنوا دجال۔
بات واضح ہو جاتی. ہائے ہائے مولا کا دونوں کی تعبیر ایک ہی ہے. اور وہ کون ہے؟ ہاں وہ کنوہ گدھے پہ آئے گا, کھچر پہ آئے گا. ارے کنوہ دجال کا مطلب یہ ہے ایک آنکھ سے کانا, جی کانا. ہاں ایک آیا آنے کے بعد مولا سے کہہ رہا یا علی ابن ابی طالب میں آپ کو بھی چاہتا ہوں اور آپ کے دشمن کو بھی ہمارے ہاں بہت مل جائیں گے. ہاں اخلاق بھائی کو لے کے ٹہلتے ہیں نا. آنے والے نے آ کے کہا یا علی آپ کو بھی چاہتا ہوں, آپ کے دشمن کو بھی چاہتا ہوں. علی نے کہا تو کانا ہے. کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا؟ یا علی احبک و احب فلانا و فلانا, کہ میں آپ کو بھی چاہتا ہوں اور فلاں فلاں کو بھی چاہتا ہوں. علی نے کیا فرمایا؟ انت العور, تو کون ہے؟ تو کاڑا ہے. کاڑا یہ والا نہ سمجھیے گا, دل کا کاڑا کا کاڑا ہے. کا کیا مطلب؟ کا مجھے بھی چاہتا ہے, میرے دشمن کی بھی دل میں محبت رکھتا ہے. جب جانے لگا تو علی نے کہا یا مکمل اندھا ہو جا یا دونوں آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے. اس کا مطلب کیا؟ ٹھہر جائیے, مجلس تمام ہے, مجلس تمام کر رہا ہوں. عزیزان گرامی صرف ان کے خواب دیکھنے والے نہیں ہیں ہمارے ہاں, اور یہ کچھ بنے ہوئے آ گئے, نقلی سمجھ گئے نا. ہاں آج سے 10 سال پہلے میں نے مخالفت کی تھی تو قوم کے کچھ لوگوں نے میری تصویر پہ کراس کا نشان لگا دیا. میں نے بھی صبر کیا, پروردگار تیری بارگاہ میں تیری عدالت میں فیصلہ ہے. آج بڑے بڑے علماء نے جب مخالفت کی تو دماغ ٹھکانے آ گیا. ہاں دماغ ٹھکانے آ گیا. آئیے چلیے, کبھی ان کی تعریف کبھی ان کی تعریف, ہاں کبھی ان کی تعریف. ہم سے کہتے ہیں آپ منبر پہ خطبہ اور ذاکرین مومنین کو خوش کرتے ہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ سعودیہ کو؟ کسے خوش کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں؟ آج طبیعت بالکل مچلی ہوئی ہے. ختم کر دیا میں نے. آخری جملہ, اور یہ سنیے آخری بات کہنے جا رہا ہوں جہاں تک لے آیا. خواب میں دیکھا, کس کو دیکھا؟ یزید کو دیکھا. سنو یزید کا بیٹا کیا کہہ رہا, اور کتاب کا نام بتا دیا. کون سا؟ من المدینہ الی المدینہ. جا کے دیکھیے گا کہ جب یزید ہلاک ہوا, کون؟ یزید. تھکے نہیں نا؟ آخری جملہ اجازت دیجئے, اس لیے کہ کیا کروں, پڑھنا چاہتا تھا کچھ اور, بیچ میں وقت چلا گیا, وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا, طبیعت مچل گئی تو کچھ باتیں آپ کی خدمت میں. آخری بات کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی, سنیے سنیے. آخری بات تاریخ کے دامن میں چاہے جیسے سن لیجئے. میں بھی تھکا ہوں اور آپ بھی تھک گئے, لیکن فکر نہ تھکنے پائے. جیسے ہی یزید کے بیٹے کو خبر ملی نا, اس کا نام تھا معاویہ ثانی. کیا نام تھا؟ ہاں معاویہ ثانی کہتے ہیں دوسرا معاویہ. وہ کون تھا؟ محب اہل بیت. وہ لیٹا ہوا تھا. تاریخ نے بتایا کہ جب اس کو خبر ملی کہ یہ خلیفہ بن گیا تو جیسے ہی کان میں کسی نے آ کے کہا مبارک ہو, بھائی یہیں سے ڈرائیے گا نہیں, مبارک ہو. آخری بات, شاید کہ کوئی نہ بیٹھا رہا ہے, اگر بات پہنچ جائے, مجلس تمام ہے. کہا مبارک ہو. کہا کس بات کی؟ کہا تم خلیفہ بن گئے. اس نے یوں دیکھا سر سے پاؤں تک, بیمار تھا, علالت میں تھا, طاقت آ گئی پتہ نہیں کہاں سے. اٹھا, محب اہل بیت تھا نا, از غیب طاقت ملی, اٹھا, بیٹھ کے گیا تخت پہ. لوگوں نے کہا تخت خلافت پہ بیٹھیے. یزید کے بیٹے نے پیر رکھنے سے منع کر دیا. اب مسلمانوں سے سوال ہے کہ جو 2 بادشاہوں کی جنگ لکھ رہے ہیں کہ کربلا 2 بادشاہوں کی جنگ تھی, میرے سوال کا جواب دیں. ارے جس تخت کو یزید کا بیٹا ٹھکرا دے, کیا حسین اس کے لیے تلوار اٹھائے گا؟ یہاں سے وہاں تک توجہ سنیے گا. آخری بات ہے, مجلس تمام کر رہا ہوں, ٹھہر کے سنیے جہاں تک لے جا رہا ہوں. صاحب ابھی تو بات پہنچی نہیں ہے جو کہنے جا رہا ہوں, بس یہیں سے فیصلہ ہے. اور اس کو چاہے جیسے نوجوان قبول کریں. 2 پیر اللہ نے دیے, مشی پہ اللہ لے جائے آپ کو.
آپ نجف سے کربلا جائیں، اس عبادت سے محروم نہ رہیں۔ بس آخری بات کہنے جا رہا ہوں، معاویہ کے بیٹے نے کہا یہ حق بنو ہاشم کا ہے۔ صلح نامہ یاد ہے نا جو شرط لگائی تھی، کیا کہا کہ یہ حق بنو ہاشم کا ہے۔ جیسے ہی تخت سے پیر ہٹایا تو کہا اتنی اجازت ہے کہ میں ان سے کچھ بات کر لوں یہاں سے وہاں تک، کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ یزید کا بیٹا کھڑا ہوا، بس آخری بات، یہاں سے وہاں تک کھڑا ہونے کے بعد یہ یزید کا بیٹا کھڑا ہوا، محب اہل بیت تھا، دربار سجا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ایھا الناس، اے لوگوں میرا باپ غاصب تھا۔ صاحب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اگر اپنے آپ کو روک پائیے گا تو روک لیجئے گا، میں یہ یوں کہہ رہا ہوں کیونکہ حرارت جو خون میں ہے نا وہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گی اگر بات پہنچ جائے۔ یزید کا بیٹا کہہ رہا ہے میرا باپ غاصب تھا، باپ کا باپ غاصب تھا، تین جملے ہیں، باپ کا باپ غاصب تھا۔ جیسے ہی دادا پہ لعنت کی نا باپ کے بعد، تو ایک مرتبہ پیچھے سے کسی خاتون کی آواز آئی، ارے تجھے شرم نہیں آتی بھرے دربار میں اپنے باپ دادا پہ لعنتیں کر رہا ہے، کاش کہ تجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ یزید کے بیٹے نے پلٹ کے کہا اچھا ہوتا جو مجھے نہ پیدا کیا ہوتا، کم سے کم دنیا مجھے یزید کا بیٹا تو نہ دے۔ دنیا مجھے یزید کا بیٹا۔ اچھا بیٹا اپنے باپ کی نسبت کو توڑ رہا ہے اور یہ صاحب ہیں جو خواب میں دیکھ رہے ہیں، ہاں، اور کہہ رہے ہیں ہم نے دیکھا اللہ نے اسے معاف کر دیا، میں جب کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا، کمال یہ ہے کہ پہچانا کیسے۔ سلامت رہیے آپ۔ کمال یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا، کمال تو یہ ہے آپ نے پہچانا کیسے۔ بعد میں جب میں نے غور کیا تو سمجھ میں آیا اگر بھائی بھائی کو نہ پہچانے گا تو کس کو پہچان لیا اور فلاں نے فلاں کو معاف کر دیا، فلاں نے۔ یہ فالتو کی باتیں ہیں، قرآن کی آیتیں دلیل کے طور پہ ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے ایک مومن کا قتل کیا اس پر جہنم واجب ہے، اس کو کوئی جہنم سے بچا نہیں سکتا، تو اس نے تو امیر المومنین کا قتل کیا ہے، امام المتقین کا قتل کیا ہے، تو قرآن کی آیتیں دلیل کے طور پہ موجود ہیں۔ تو میں جاتے جاتے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پہلی مجلس میں کہا تھا، اب آخری مجلس میں کہہ رہا ہوں، عزاداری ایسے کرو جیسے بزرگوں نے عطا کی ہے۔ ہاں ہاں، عزاداری کیسے کرو؟ جیسے تمہیں بزرگوں نے دی ہے، جیسے بزرگوں نے دی ہے، کسی کو دیکھ کے نہ بدلو۔ گاؤں کی مثل یاد ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، یاد ہے نا؟ ہاں، اس کو یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، دوسروں کو دیکھ کے نقلچی نہ بنو، بلکہ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر بدل جائیں۔ ہاں، اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے، اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے قدموں میں گر جائیے۔ اتحاد کا مطلب ہے مل جل کے رہیے، بھوکا ہے تو کھانا کھلائیے، پیاسا ہے تو پانی پلائیے۔ ہاں، سواری نہیں ہے تو سواری دیجئے، پریشان حال ہے تو پریشان۔ اس میں مذہب نہیں پوچھا جاتا، جب پیٹ خالی ہو تو پہلے پیٹ بھرا جاتا ہے، یہی سیرت امام ہے۔ اور یاد رکھنا، اتحاد کو اتحاد ہی رکھنا، غلامی میں نہ لے جانا۔ ہاں، ہمارے علماء سے جا کے پوچھئے، غلامی اور شے ہے، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے مل جل کے لوگ بدل جائیں، آپ کی چیزوں کو لیں، آپ ان کی چیزوں کو نہ لیجئے۔ اس کو کہتے ہیں غلامی۔ غلامی زبان پہ حساب، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کروں، بس 12 بج گئے، بات ختم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا ایک بات بتاؤ، اس کو غلامی کہتے ہیں نا،
ہاں امام حسن مشتبہ نے امیر شام کی شرطیں مانی تھی یا اپنی منوائی تھی؟ شرطیں مانی تھی؟ نہیں، ایک آئی تھی، اشارہ کروں ایک آئی تھی، تاریخ پڑھنے والے ایک آئی تھی، اور ان کی بھی سیرت پر، کن کی سمجھ گئے؟ ہاں قرآن و سنت پہ عمل کرنا پڑے گا یہ کہہ دیا تھا صلح امام حسن میں، شرط تھی، لیکن وہ امیر شام کی طرف سے شرط آئی نہیں، صرف یہ کافی نہیں ہے، پھر کیا کہا؟ اور ان کی بھی مولا کا ایک ایک عمل باطل کے منصوبے کو مٹی میں ملا دیتا ہے. کیا جملہ ہے، کہا ان کی بھی سیرت پہ. ہم نے کہا کیا قرآن و سنت سے الگ ہے ان کی سیرت؟ ہاں کیا فرمایا؟ قرآن اور سنت سے الگ ہے. اگر الگ ہے تو پھر عمل ہوگا، لیکن اگر الگ ہے تو پھر عمل کیوں کیا جائے گا؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر قرآن و سنت یہ کافی ہے. عزیزان گرامی مل جل کے رہیے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، بہت خراب ہیں. اتحاد بین المومنین کا علم سنبھالے رہیے، جھنڈا نہیں کہا میں نے، علم سنبھالے رہیے، کیونکہ علم ہمیشہ علم رہتا ہے. اور اگر بڑے سے کوئی غلطی ہو جائے تو چھوٹے سے معافی مانگنے میں کترائے نہیں، اور اگر چھوٹے سے غلطی ہو جائے تو بڑے مومن سے ہاتھ جوڑنے میں، معافی مانگنے میں کترائے نہیں، کیونکہ معافی مانگنا حریت ہے، معاف کر دینا حسینیت ہے. معافی مانگنا حریت ہے اور معاف کر دینا یہ حسینیت ہے. مولا آپ سب کو آباد رکھیں. ہاں اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہو تو اس کے لیے بھی معذرت چاہتا ہوں، لیکن مولا آپ سب کو آباد رکھیں. کوئی غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا. اور جو مولا کا ذاکر ہو، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا، اس کو کبھی کسی کو اپنے عقل کی میزان پہ تول کے یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا ہوگا، وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، یہ چھوٹا نہیں. تمہاری نظر میں چھوٹا بڑا ہے، پتہ نہیں اہل بیت کی نظر میں وہ کتنا بڑا ہے. کبھی کسی کو چھوٹا بڑا نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں دفتر بند ہو جاتے ہیں جب نیتوں پہ فیصلہ ہوتا ہے. جی نیتوں پر فیصلہ ہوگا، کس کی نیت پاک ہے، کس کی نیت طاہر ہے، کس کی نیت پاکیزہ ہے. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزان گرامی اس فرش عزا پہ صرف آپ نہیں آتے ہیں بلکہ شام سے بھی 2 بیویاں آتی ہیں. ایک 4 سال کی معصومہ ہے جو حسین کے سینے پہ سونے والی ہے، اور ایک عباس کی بہن جناب زینب ہے. ام المصائب بی بی ہے. ارباب عزا صرف وہی نہیں بیٹھی ہے، اس فرش عزا پر آپ اور ہم باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، وہ بی بی یہیں کہیں بیٹھی ہوگی اپنے شکستہ پہلو پر ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر، ارباب عزا ہاتھ رکھے ہوئے وہ بی بی بیٹھی ہوگی. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا. اب مصائب کے 2 فقرے سننا شاید رونے کے لیے کافی ہوں. آج شب 40 ہے، ایک بہن اپنے بھیا کا چہلم منانے جا رہی ہے. اللہ اکبر. ایک بہن اپنے بھیا کا چہلم منانے جا رہی ہے، لیکن ہائے وہ بیٹی کہ جس کو اپنے بابا کا چہلم میسر نہ آیا. ہائے وہ 4 سال کی بچی جو زندان شام میں رہ گئی، جسے اپنے بابا کا چہلم نہ میسر آیا. ہر بابے آزا آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ اتنا غریب بھائی ہو کہ جس کے پیروں میں بیڑیاں ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو، اور گلے میں خاردار توق ہو، اور ننھی سی بہن کا جنازہ اس کے ہاتھوں پر ہو، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کی قبر بنائے اور اپنی بہن کا جنازہ کرنا. ارباب عزا اللہ کسی بھائی کو یہ دن نہ دکھائے جو جناب سید سجاد نے دیکھا ہے. ارباب عزا ایک بہن ہے جو اپنے بھیا کا چہلم منانے کے لیے کربلا آ گئی ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے، کہیں روایت میں پڑھا نہیں ہے، جب جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب امام حسین کے قبر پر رو رہی تھی تو ایک مرتبہ سید سجاد قرآن کی طرف گئے اور جانے کے بعد بڑا عجیب فقرہ کہا. ارباب عزا اگر یہ دل میں محسوس کر لیا آپ نے، شاید یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہو. جناب زینب امام حسین کے قبر پہ رو رہی ہے اور جناب سید سجاد قرآن کی طرف گئے اور جانے کے بعد یہ فقرہ کہتے ہیں، اے میرے چچا عباس ذرا ان بیویوں میں ڈھونڈ کے بتائیے آپ کی زینب کون ہے. اللہ اکبر.
अल्लाह को अकबर, खुदा खुदा कोई गम न दे सिवाय बंदों में करबला। आपकी आवाज़ें बुलंद है, आपकी आवाज़ों में अल्लाह रहमत का नूर भरा। जरा इन्हें ढूंढ के बताइए कि आपकी ज़ैनब कौन है। पता है जनाब सैयद सज्जाद ने इसको कहा था, इतने मसाइल खाए गए थे, सर के बाल सफेद हो गए थे, कमर खमीदा हो गई थी, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई थी, अरबाब हजार ये सोच में जनाब ज़ैनब सहीफा नजर आ रही थी। ज़ैनब जब गई थी तो ज़ैनब थी, जब लौट कर आई है तो सानिया ज़हरा यकीनन ज़हरा की तरह थी। भाई ज़हरा सुनो, शायद ये रोने के लिए काफ़ी हो। अरबाब हजार तमाम बीवियाँ जब ये लौट के काफिला मदीने जाने लगा ना, जब लौट के मदीने जाने लगा, मौला के चेलूम करबला में मनाया तो जनाब सैयद सज्जाद ने देखा अम्मा रबाब है जो हुसैन की खबर से लिपटी हुई है। बस इसी जुमले को सुन लेना कयामत है, अगर महसूस कर लिया तो शायद मातम करते हुए यहाँ से उठोगे। जनाब रबाब हुसैन की खबर से लिपटी हुई है। एक मरतबा सैयद सज्जाद आए और आने के बाद का अम्मा रबाब, अम्मा उठिए और लौट के मदीने वापस जाना है, अम्मा उठिए और लौट के मदीने वापस जाना है। जब कोई आवाज सुनाई तो एक मरतबा जनाब रबाब ने कहा, ऐ मेरे लाल सैयद सज्जाद, बेटा बन के कहता रहे, इमाम बन के हुक्म न देना। तो इतना कहना था। सैयद सज्जाद जनाब ज़ैनब के पास आए और कहते हैं मैं ठहर के जुमला सुनो। जनाब ज़ैनब के पास आए, आने के बाद कहते खूबी अम्मा, अरे अम्मा बाबा की खबर नहीं छोड़ती है। जनाब ज़ैनब गई और जाने के बाद कहती है भाभी जान उठिए, हमें लौट के मदीने जाना। भाभी जान ठहर के जुमला सुनो, भाभी जान उठिए, हमें मदीने वापस जाना। भाई इतना कहना था। एक मरतबा रबाब ने अपने सर को उठाया, ज़ैनब के चेहरे की तरफ देखा और कहा शहजादी, अरे सैयद रबाब मदीने जाके क्या करे जिसका असगर मारा गया, जिसकी सकीना मारी गई, अरे जिसका सुहाग उजड़ गया। जज़ाकल्लाह खुदा कोई गम न दे। आखिरी फिक्रा मसाइल का अरबाब या काफिला मौला पास का मसाइल तमाम करूंगा। या काफिला लौटा मदीने पहुंचा तो जनाब उम्मुल बनीन ने एक को बुलाया और बुलाते सीने पे हाथ मार के हाय हुसैन जरूर कहना। बड़ी क़यामत की रवायत पढ़ने जा रहा हूँ। हमने उलमा से सुना है, रवायत को नहीं पढ़ा, लेकिन बुजुर्ग उलमा फरमाते हैं कि जब यह काफिला लौट के मदीने गया तो एक मरतबा उम्मुल बनीन ने पूछना शुरू किया, ये बताओ मेरा अब्बास कैसे मारा गया। अलम उठाने वालों पर रिवायत का आखिरी फिक्रा सुनो। शहजादी उम्मुल बनीन ने पूछा मेरा अब्बास कैसे मारा गया। आने वालों ने बताया अब्बास की जो शहादत हुई वो सर में गुर्ज लगने की वजह से हो। उम्मुल बनीन को समझ में नहीं आ रहा था। एक मरतबा रोती हुई जनाब ज़ैनब के पास गई और जाने के बाद कहती है शहजादी, अरे मैं जिससे पूछ रही हूँ मेरा अब्बास कैसे मारा गया। कोई कहता है सर पे गुर्ज लगने की वजह से मेरे अब्बास की शहादत हुई। अरे मैं ये सोच रही हूँ अरब में मेरे अब्बास की कामत के बराबर किसी की कामत नहीं थी। अरे वो कौन मलून था कि जिसने मेरे अब्बास पे गुर्ज मारा, सर पे गुर्ज मारा। जनाब ज़ैनब ने कहा है मेरी शहजादी, बस जुमला सुनिए। जनाब ज़ैनब ने कहा मैंने तो अपनी आँख से लगा, अरे किसमें जुर्रत थी जो मेरे अब्बास मेरे भैया के सर पे गुर्ज मारता। लेकिन एक तीर आया, मेरे भैया का दाहिना बाजू कलम हुआ, एक तीर आया मेरे अब्बास का दाहिना बाजू कलम हुआ। लेकिन एक मरतबा मैंने देखा एक तीर आया अब्बास की आंखों में आके लगा, अब्बास के बाजू नहीं थे। अरे मेरे भाई ने चाहा दोनों पैरों के दरमियान तीर को फंसा के तीर को निकाले। जैसे ही अब्बास ने अपना सर झुकाया एक मलून आगे बढ़ा, उसने ताजिया न हिला तो उसको हिलाया। अब्बास के सर पे गुर्ज लगा। ऐ शहजादी, अरे मेरा भैया, अरे मुंह के बल खाद पर गिरा। तेरे जैसे मेरा बाप घोड़े से जमीन पर आया, वैसा कोई शहीद जमीन पर आया। मातम असीरान करबला
اللہ خصوصاً امام حسین علیہ السلام یا حسین